بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، رمضان المبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا ایک مقدس مہینہ کچھ دنوں بعد شروع ہونے والا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس رمضان المبارک کی تمام برکات اور رحمتیں، مغفرتیں عطا فرمائے، آمین۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، رمضان المبارک کے اندر سب سے جو اہم عبادت ہے وہ روزے کی عبادت ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ مسلمانوں کے علاوہ تمام مذاہب جو اس وقت دنیا میں ہیں ان کی عبادت رہا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو دیکھا کہ چاند اپنی پوری آب و تاب پر چمک رہا ہے، تو انہوں نے 3 دن کے روزے رکھے۔ ان کو ایام بیض بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جنت سے وہ زمین کی طرف اتارے گئے۔ یہاں وہ اکیلے تھے۔ عام دنوں میں تو راتیں تاریک ہوتی تھیں، لیکن جب راتیں روشن ہوئیں تو یہ بات ان کو اچھی لگی، تو انہوں نے اس کے لیے 3 روزے رکھے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے شام کے وقت کنویں میں ڈالا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی عمر چھوٹی تھی اور ان کو ایک کنویں میں پھینکا گیا۔ تو جب کنویں میں پھینکا تو ان کا غم بڑھ گیا۔ پھر رات کا اندھیرا بھی ہو گیا، تو اندھیرے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی طبیعت میں اور گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ درد میں، کرب میں، غم میں اضافہ ہوا، حتیٰ کہ پوری رات کا اندھیرا انہوں نے مشکل کے اندر گزارا۔ جب صبح صادق ہوئی تو اندھیرا کم ہونے لگا، روشنی نمودار ہونے لگی، کچھ اطمینان ہوا، اور کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے اس وقت دعا مانگی کہ اے اللہ، اس وقت میرے کرب کو بھی ختم کر دے، اور دنیا میں جو بھی کرب والے ہیں اس وقت ان کے تمام کرب اور دکھ ختم فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے صبح سحر کے وقت ان کی اس دعا کو قبول کیا، ان کے درد کو، ان کے کرب کو کم کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سحری کے وقت میں برکت رکھی ہے اور روزے دار کو حکم دیا کہ تمہاری سحری کے اندر برکت ہے، سحری کھایا کرو۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور رکھا کرتے تھے، یعنی 10 محرم کا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، ایک دن کا روزہ وہ بھی رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے، گویا سال میں 6 مہینہ روزہ رکھتے تھے اور 6 مہینہ غیر روزے سے رہتے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو 40 دن کے روزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں رکھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام 7 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ہندوؤں میں براہمن 24 روزے رکھتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کا ایسا کوئی مذہب نہیں جس میں روزہ نہ ہو۔ چنانچہ ایک ایسی مستقل عبادت ہے جو دنیا کے تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ یہ آنے والا، برکتوں والا اور خوشیوں والا، رحمتوں والا جو مہینہ رمضان المبارک کا آنے لگا ہے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہمیں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور اپنی مغفرتوں سے ہم کنار فرمائے۔ اور رب کریم سے یہ بھی التجا ہے کہ اے رب کریم، اس وقت تیرے بندے، تیرے بندیاں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے حل فرما۔ روشن اوراق کے ناظرین، اس طرح کی مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجئے،
شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔